تاریخ پڑھا ہوگا، آپ تو یہ جانتے ہیں کہ فلاں ولی کا یہ کرامت ہے، غریب نواز کا یہ کرامت ہے. ہم تو کرامتوں کے پیچھے پڑے ہیں صاحب، لیکن کبھی کردار ان کا دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی ان کا اسٹیٹس دیکھا ہے؟ کبھی ان کی زندگی کا مقصد دیکھا ہے؟ یہ کرامت جب دنیا میں آپ نیک اعمال کرنے لگ جاؤ گے، دنیا میں آپ اچھا کام کرنے لگ جاؤ گے، جس کا بدلہ اللہ دیتا ہے نا، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، اسی کو طاقت کہا جاتا ہے. میرے غریب نواز نے صرف دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، درختوں کے نیچے زندگی گزار رہے تھے، کوئی درخت کے نیچے سے اٹھا کر کے بھگا رہا تھا، کوئی پانی بند کر رہا تھا، طرح طرح کا ظلم و ستم میرے معین الدین نے برداشت کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ میرے نانا نے بھی ظلم و ستم برداشت کیا تھا. مکے میں جب مصطفیٰ آئے تھے، جب مکے میں میرے آقا پیدا ہوئے تھے، دنیا والے تعریف کر رہے تھے، اپنا ہو یا غیر ہو دنیا والے تعریف کر رہے تھے. ایک حسین پیدا ہوا ہے جس کو محمد کہا جاتا ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، دوسروں کا ہیلپ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے. وہ مصطفیٰ جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیے ہیں، جب نبی ہونے کا اعلان کیے ہیں، لوگوں اب مان جاؤ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان جاؤ. جب نبوت کا اعلان کیا ہے، زمانہ دشمن بننا شروع ہو گیا ہے. ہاں صاحب، اب مکے والے میرے آقا کا دشمن بننا شروع ہو گئے ہیں. آج بھی دنیا کا سسٹم ہے، آج بھی دنیا کا رول ہے، اگر کوئی اوپر بڑھ رہا ہے ایک پڑوسی دیکھ کر کے چل رہا ہے. ہاں صاحب، آج کوئی جس کی زیادہ عزت ہو رہی ہے، جس کی زیادہ شہرت ہو رہی ہے، آج دوسرا کوئی دیکھ کر کے چل رہا ہے. کسی کا مکان اونچا ہو گیا ہے، آج دوسرا بغل والا دیکھ کر کے چل رہا ہے. ہاں صاحب، جب زمانہ ترقی کرتا ہے، زمانے والے دیکھ کر کے چلتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہاں اس سے جلنے لگتے ہیں. صاحب یہ سسٹم تو وہاں سے چلا آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ جب مکے میں پیدا ہوئے، نبوت کا اعلان کیے ہیں، زمانہ دشمن بننا شروع ہو گیا ہے. جب دشمن بننا شروع ہو گیا، میرے آقا جدھر سے گزرتے تھے زمانے والے پتھر مارتے تھے. کوئی مصطفیٰ کو پاگل کہتا تھا، کوئی مصطفیٰ پہ ظلم و ستم کرتا تھا، کوئی ان کے لیے کانٹے بچھایا کرتا تھا. ہاں صاحب، مصطفیٰ گزر رہے تھے. اور آگے میں پڑھ کے بات کروں، جب میرے آقا دین کا کام کرنے کے لیے جاتے تھے، طائف کی گلیوں میں جاتے تھے، مصطفیٰ کے لبوں پہ قرآن ہوتا تھا، ظالموں کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا. مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے اور ظالم پتھر مارتے تھے، طائف والے پتھر مارتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. ہاں صاحب، کوئی میرے مصطفیٰ کو پاگل کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، لیکن میرے آقا صبر کر رہے تھے. سب کے پتھر اپنے بدن پہ کھا رہے ہیں، سب کی گالیاں سن رہے ہیں، اپنے پیروں میں کانٹے چبھوا رہے ہیں، لیکن کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ گویا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ارے دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی ستائے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم صبر کر لینا، اس لیے کہ ظلم کے بدلے میں دنیا ملتی ہے اور صبر کے بدلے میں اللہ جنت دے دیا کرتا ہے. تو میرے آقا چل رہے ہیں طائف کی گلیوں میں، چل رہے ہیں، زبان پہ قرآن کی تلاوت، نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں رک رک کر کے جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں. زمانے والے پتھر مار رہے ہیں. ہاں صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن میرے آقا کسی کو گالی کے بدلے میں گالی نہیں دے رہے ہیں. ہاں، کسی کو ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کر رہے ہیں، کسی کو پتھر کے بدلے میں پتھر نہیں مار رہے ہیں. پتھر مارنے والے کو بھی میرے آقا نے دعائیں دیتے گزر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں ہدایت دے. گالی دینے والے کے بارے میں بھی میرے آقا دعا دے کر کے